یا بالوں پر لگانا، شیشہ دیکھنا، ہوائی چپل پہننا اور نکاح کرنا۔ تو یہ چند امور ہیں جو حالت احرام میں بالکل جائز ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی کفارہ وغیرہ یا دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ جہاز بلند ہو گیا، آپ جہاز میں تشریف فرما ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، آپ نیت کر چکے ہیں اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ جدہ ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں دل بہت ہی بے قرار ہوتا ہے اور بعض اوقات بے یقینی کسی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ مناظر جن کو کبھی آدمی نے ٹیلی ویژن پر یا تغروں وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے، عنقریب اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مناظر میں اپنی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا تو یقین سا نہیں آتا۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو چٹکی بھر کر دیکھتے ہیں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جذبات اور کیفیات جب طاری ہوں تو اس کو اللہ کا انعام، بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں بلکہ وہاں سے مکہ المکرمہ پہنچیں، آپ کوشش کریں کہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں سنیں۔ فضائل مکہ المکرمہ پر مشتمل کوئی کتاب پڑھنا بہت ہی مفید ہے، کیونکہ آپ نے اگر ڈائریکٹ مکہ جانا ہے، یعنی جدہ پھر مکہ جانا ہے، تو فضائل مکہ پر مشتمل کتاب پڑھیے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، کیونکہ آپ جدہ کے بعد اس شہر کی طرف بڑھنے والے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں، دھڑکتے دل کے ساتھ جہاز سے باہر آئیے۔ کسٹم شیڈ پہ آپ کو پہنچنا ہوگا۔ پہلے آپ اپنا سامان تلاش کریں گے، کسٹم شیڈ پر لے کر آئیں گے اور وہاں پر پھر آپ کے سامان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ رش بہت شدید ہوتا ہے، کثیر حاجی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بعض اوقات کسٹم شیڈ پر 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہاں پر انسان جو تھوڑا ظرف جس کا کمزور ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر بیٹھتے ہیں اور زبان پہ شکوہ شکایت جاری ہو جاتی ہے۔ بعض قوت برداشت کی کمی کی بنا پر جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ہی ذہن بنا کر جائیے کہ وہاں پہ ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے تکلیف بالکل نہیں پہنچانی ہے، اور کوئی دانستہ یا نادانستہ اگر ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو ہم انشاءاللہ ان سے درگزر کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اب جب آپ کسٹم شیڈ پہ اپنا سامان وغیرہ چیک کرا کے فارغ ہو گئے، اب آپ باہر تشریف لائیں گے۔ وہاں پر معلم کی بسیں موجود ہوں گی جن کے پیسے آپ پہلے دے چکے ہیں، آپ آرام سے سامان رکھیے، اور ہماری گزارش ہے کہ جو معلم کی طرف سے آپ کو ایک پٹا دیا جائے گا، بعض اوقات چمڑے کا ہوتا ہے جس پر معلم کا پورا ایڈریس لکھا ہوتا ہے، تو وہ پٹا اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیے۔ خصوصاً جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی جا رہی ہیں بالفرض، ان کے ہاتھ میں ضرور رکھیے، کیونکہ بعض اوقات مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد دوران طواف یا استنجا خانے میں جانے کے وقت بچھڑ جاتے ہیں، اور پھر اگر اس قسم کا معلم کا ایڈریس نہ ہو تو بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ نہ عربی بولنی آتی ہے اور نہ معلم کا ایڈریس معلوم ہوتا ہے، تو بہت ہی شدید آزمائش ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا ضرور کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا مشورہ ہے کہ بہنوں کے جو برقعے ہوں، ان کے اوپر جو اوپر کا حصہ ہے یا اسکارف وغیرہ پہنا ہو، اس پر کوئی ایسی بڑی نشانی لگا دیجئے، کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور ایسی نشانی کہ دور سے دیکھ کر آپ انہیں پہچان سکیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کبھی رش کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً طواف کے اندر، خصوصاً میدان عرفات میں، کہ ہزاروں خواتین ایک جیسے برقعے بعض اوقات ہوتے ہیں، اور اگر بچھڑ گئیں تو بہت ہی آزمائش آتی ہے، لہٰذا برقعوں پہ بھی کوئی نشانی لگا لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اب آپ جدہ سے باہر تشریف لائے، ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائے، بسوں میں بیٹھے، اور اب آپ کی زندگی کا ایک مبارک ترین سفر شروع ہوا ہے۔ سفر کا آغاز تو خیر پاکستان سے ہو گیا، لیکن اب یہ جو سفر کا حصہ ہے یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی میٹھا میٹھا ایک سفر ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ عنقریب میں اس شہر میں جانے والا ہوں کہ جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال گزارے۔ ان روڈوں سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پہ کنفرم ہے کہ نبی کریم بھی ان پہاڑوں کے پاس سے، ان راستوں سے گزرے ہیں، اور ان پہاڑوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔
تو کثرت کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی طرف اس انداز سے بڑھیے کہ ہو سکے تو اپنے آپ کو بالکل مجرم تصور کریں کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور وہ آقا بڑا کریم ہے، تمام قصور بخش دیتا ہے، تمام خطائیں بخش دیتا ہے، اور وہ ایسا آقا ہے کہ غلام کتنا ہی نافرمانی کر کے بھاگے، جب وہ ادنا سا رجوع کرتا ہے تو آقا آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس قسم کے تصورات کے ساتھ جب آپ مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاضری کی مقبولیت کی ظاہری علامت بن سکتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ جب قریب آئے ادب سے سر جھکائیں، درود شریف کی کثرت کریں، تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں جیسے آپ کو بتایا ہے، اور ادب کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہو جائیں۔ مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں، آپ تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں، بہت بہتر ہے۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ پہلے بسیں آپ کو معلم کے آفس میں لے جائیں گی، وہاں پر آپ کو باقاعدہ معلم کی طرف سے کھانا دیا جائے گا، آپ کھانا وغیرہ تناول فرمائیں، پھر آپ کے ہوٹل وغیرہ کی تعیین ہو جائے گی، کہاں ہوٹل ہے آپ وہاں پہنچیں، آرام سے اپنا سامان رکھیں۔ اگر آپ وہاں جا کر غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا، آپ احرام سے پہلے غسل کر چکے ہیں وہ کافی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈک وغیرہ کے لیے غسل کرنا چاہیں تو جیسے بھی ہم نے احرام کی پابندیوں میں عرض کر دیا، خوشبودار صابن استعمال مت کیجیے گا، تو آپ وہاں پہ غسل بہرحال کر سکتے ہیں، نہا دھو لیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں، جو حج کی کتاب آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں، ان سب کو جمع کر کے عمرے کی پوری تفصیل بیان کر لیں تاکہ اغلاط نہ ہو۔ اس جتنا بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ عرض کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو سی ڈی آپ FRS انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں، ضرور اس کو بار بار ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا، اور اگلے پروگرام میں عمرے کا مکمل طریقہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عمرے کا طریقہ آج بیان ہوگا۔ اپنے کمرے میں آپ آرام وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ عمرے کے لیے روانہ ہوں، جیسے کہ ہم نے ماقبل پروگرام میں مشورہ دیا تھا کہ حج کی کسی بھی کتاب سے اچھے انداز سے تمام عمرے کا طریقہ ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں، اور جو آپ کے ساتھ مزید شرکاء ہیں انہیں بھی پڑھ کر سنا دیں تاکہ عین وقت پر کوئی دشواری نہ ہو۔ اب آپ ہوٹل سے مسجد الحرام کے پاس آئے، باب السلام سے داخل ہونا یہ مستحب ہوتا ہے، تو نظر جھکائے باب السلام سے اندر داخل ہوں، اور سنت کے مطابق سیدھا قدم اندر رکھیے اور مسجد کی دعا پڑھ لیجئے۔ ہاں اگر کوئی بہنیں ایسی ہیں کہ جو ان دنوں ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ مسجد میں بہرحال داخل نہیں ہوں گی، وہ باہر ہی بیٹھیں اور باہر سے زیارت کریں گی۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہو سکے تو نظریں جھکاتے ہوئے ہی آگے بڑھتے چلے جائیے، اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ہی اپنی نگاہ اٹھائیں کہ آپ کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے۔ اور یہ حدیث پاک کے مضامین ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ، میں جب بھی تجھ سے کوئی دعا کروں، جائز دعا کروں، تو اسے اپنی بارگاہ میں مقام قبولیت عطا فرما۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے اور بہت ہی نافع ہے۔ بہرحال جو آپ کے دل میں تمنائیں ہوں، لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یاد ہو، تو وہ تمام دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ دور سے ہی حجر اسود کا تعین کیجئے کہ حجر اسود کہاں ہے، کون سے کونے پر ہے۔ ایک کونے پہ حجر اسود ہے، اس سے اگلا جو کونا ہے رکن عراقی کہلاتا ہے، اس سے اگلا کونا رکن شامی ہے، اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسے دور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک پولیس مین ہے، وہ رسی پکڑ کے وہاں لٹکا ہوتا ہے، لوگوں کو دھکے دے رہا ہوتا ہے،
اور اس کونے پر لوگوں کا بہت زیادہ